جی علم کا چوتھا ماخذ قیاس و اجتہاد. یہ علم کا چوتھا ماخذ ہے. ہم 3 تو پڑھ ہی چکے. چوتھے کا نام ہے قیاس اور اجتہاد. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. جان لو اسی کے لیے خلق ہے اور اسی کے لیے امر ہے. علماء نے کہا کہ 2 عالم ہیں. ایک عالم خلق ہے. عالم خلق وہ عالم جو ہمیں ظاہر میں نظر آتا ہے. مادے کا عالم، مادی عالم جو وجود میں ہمیں اپنے ارد گرد پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اس کو عالم خلق کہتے ہیں. اور ایک ہے عالم امر. امر کہتے ہیں حکم کو، یعنی اللہ رب العزت کا حکم اگر آ جائے تو اس حکم پر جو باتیں نافذ ہوں گی وہ عالم امر کہلائے گا. تو گویا 2 طرح کی یہ الگ الگ چیزیں ہیں. ایک کو عالم امر خلق کہتے ہیں اور ایک کو عالم امر کہتے ہیں. عالم خلق سے مادی نظام وجود میں آتا ہے اور عالم امر سے شرعی نظام وجود میں آتا ہے. یعنی شریعت کا پورا سیٹ اپ جو ہے وہ عالم امر کی وجہ سے حکم کی وجہ سے آیا. چونکہ اللہ رب العزت کا جو قرآن نازل ہوا انبیاء لے کر آتے ہیں وہ امر ہے اللہ تعالی کا. تو عالم خلق میں مادی نظام وجود میں آیا اور عالم امر سے شرعی نظام وجود میں آیا. یہ عالم خلق اللہ تعالی کا کام ہے، اللہ کا فعل ہے، اور یہ شرعی نظام یہ اللہ رب العزت کا قول ہے. تو یعنی یہ اللہ کا کام ہے، اس سے یہ وجود میں آتا ہے. یہ اللہ کے کلام سے وجود میں آتا ہے. ذرا ان دونوں کو آپس میں تقابل کرتے جائیے گا تو ذرا بات سمجھنی آسان ہو جائے گی کہ عالم امر اللہ تعالی کا کام ہے اور عالم امر اللہ تعالی کا کلام ہے. حکم الہی، کتاب الہی ہے، وحی الہی سے یہ چیز وجود میں آتی ہے. چنانچہ عالم خلق جو ہے اس کو تکوینی نظام کہتے ہیں. یعنی دنیا کا جو نظام چل رہا ہے یہ تکوینی نظام کہلاتا ہے. اور شرعی نظام جو عالم امر سمجھ میں ہے اس کو تشریعی نظام کہتے ہیں، شریعت کا نظام. تکوینی نظام کا مبدا و معاد ذات واحد ہے. یعنی یہ نظام شروع بھی اللہ کی ذات سے ہوتا ہے اور ختم بھی اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. مبدا جہاں سے شروع ہو، معاد جہاں لوٹ کر جائے، وہ دونوں اللہ تعالی کی ذات ہیں. مثلا تکوینی نظام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. تو گویا یہ آیت کریمہ میں بتا رہی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے خلق کی ابتدا بھی کی اور خلق اسی طرف لوٹ کر بھی جاتی ہے. تو مبدا اور معاد کیا بنا؟ اللہ تعالی کی ذات بنی. تو تکوینی نظام میں مبدا اور معاد کیا بنتا ہے؟ اللہ تعالی کی ذات بنتی ہے. تشریعی نظام میں مبدا اور معاد وہ بھی ذات واحد ہے، واجب الوجود، اللہ تعالی کی ذات ہے. مثلا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، پڑھیے اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن. اب دیکھیں یہ یتنزل الامر، امر نازل ہوتا ہے تو یہ مبدا ہوا. اور آگے دوسری آیت میں وإلی اللہ ترجع الامور، وإلی اللہ ترجع الامور، یہاں معاد ہے. تو گویا تکوینی نظام ہو تو بھی مبدا اور معاد اللہ کی ذات ہے. تشریعی نظام ہو تو بھی مبدا اور معاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. جی عالم مخلوقات صفت ربوبیت سے بنا. خلق السماوات والارض فی 6 ایام. عالم مخلوقات صفت ربوبیت سے بنا. رب کس کو کہتے ہیں؟ جو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ کسی چیز کو اس کے درجہ کمال تک پہنچائے. جو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ کسی چیز کو اس کے درجہ کمال تک پہنچائے اس کو رب کہتے ہیں. حقیقی معنی میں یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے.
تاہم اس کا لفظ لوگوں کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں، جیسے ماں باپ کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کر لیا گیا کہ وہ بھی بچے کو پرورش کرتے کرتے اس کے درجہ کمال تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عالم خلق کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچایا۔ وہ کیسے؟ کہ قرآن مجید میں ہے، جی کیا فرمایا؟ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، ایک آیت میں فرمایا کہ زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور دوسری آیت میں کیا کہا؟ ان یوما عند ربک کالف سنۃ، کہ ایک دن تیرے رب کے نزدیک 1000 سال کے برابر۔ تو 6 دن اگر ملٹی پلائی کریں تو کیا بنا؟ 6000 سال 6000 سال۔ تو یعنی ان دو آیتوں کو اگر ملا کر پڑھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو نظام تھا زمین آسمان کا، یہ 6000 سال کے اندر وجود میں آیا۔ اگر عالم مشروعات میں دیکھیں تو یہ بھی صفت ربوبیت سے بنا، یعنی اللہ تعالی نے تشریعی نظام کو بھی آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچایا۔ اب ذرا اس کی تفصیل سن لیجئے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں سب سے پہلے نبی بن کر تشریف لائے، اور اللہ تعالی نے ان کو علم الاشیاء سے نوازا۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان میں سے ہر نبی کو اللہ تعالی نے کسی نہ کسی خصوصیت سے نوازا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک اسکول میں کئی استاد ہوتے ہیں، انہوں نے سب سبجیکٹ پڑھے ہوتے ہیں، مگر ایک میتھمیٹکس کا سبجیکٹ ہوتا ہے، پروفیسر ہوتا ہے، ایک فزکس کا پروفیسر ہوتا ہے، ایک کیمسٹری کا پروفیسر ہوتا ہے، ایک اسلامک اسٹڈیز کا پروفیسر ہوتا ہے، حالانکہ اس نے باقی چیزیں بھی پڑھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام احکام خداوندی لے کر آئے، مگر ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں میں خصوصیت عطا فرما دی، امتیاز عطا فرما دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء، چنانچہ قرآن مجید میں ہے وَعَلَّمَ آدم الاسماء كُلَّهَا۔ اصل وجہ یہ بنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا تو اس وقت فرشتوں کے سامنے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ تو فرشتوں نے آگے سے یہ سوچا کہ بھئی زمین میں جو اب تک مخلوق رہی ہے وہ تو خون بہاتی تھی اور فساد مچاتی تھی، اب یہ جو نئی مخلوق بنے گی یہ بھی کہیں وہی نہ کام کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ایسے کو خلیفہ بنائیں گے یسفک الدماء، جو خون بہائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان کے خمیر میں، ان کی فطرت میں یہ چیزوں کے نام سمجھنے کی صلاحیت رکھ دی، پوٹینشل رکھ دیا۔ یہ نہیں تھا کہ ان کو بنا کے ان کے کان کے اندر کوئی باتیں کہیں اور ان کو علم حاصل ہو گیا، نہ نہ نہ، ان کے اندر ان چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ جب وہ بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں کو کہا کہ اچھا بھائی تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وہ کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے پروردگار تو پاک ہے، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا جی آپ بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ تو گویا حضرت آدم علیہ السلام نے میدان جیت لیا۔ اب دیکھیں، ایک طرف ہزاروں سال کے عبادت گزاروں کا مجمع ہے فرشتوں کا، اور ایک طرف کل کے پیدا ہونے والے حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن جب دونوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو میدان جیتا کس نے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جیتا۔
علم کو اللہ نے علم کی وجہ سے کیا عزت عطا فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے میدان کو جیت لیا۔ اب دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کر لیتا ہے نا تو اس کو انعام بھی پھر نمایاں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 انعام عطا فرمائے۔ پہلا انعام تو یہ عطا کیا کہ فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو تخت پہ بٹھاؤ اور پورے آسمانوں کی سیر کرواؤ تاکہ سب فرشتے اس کو دیکھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخت پر بٹھا کر پورے آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ سب فرشتوں نے دیکھا ہاں یہ ہیں جی جیت گئے۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ جس کو دنیا یاد رکھے، جیسے کالج میں جو فرسٹ آتے ہیں نا اس کو رول آف آنر دیتے ہیں، اس کو گولڈ میڈل دیتے ہیں، اس کو کوئی بہت اعزازی سند دیتے ہیں کہ جی وہ دیوار پر لگائے گا اور پوری زندگی اس کو یاد رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو ایسا انعام دیا کہ جس کو رہتی دنیا یاد رکھے۔ وہ کیا انعام تھا کہ وہ سجدہ جو خاص اللہ رب العزت کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے آدم علیہ السلام کے حق میں جائز فرما دیا۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم۔ واہ میرے مولا، آپ دینے پہ آئیں تو کیسا انعام عطا فرما دیتے کہ وہ چیز جو اللہ کے لیے خاص ہے پروردگار نے حکم فرما دیا اچھا بھائی تم تھوڑی دیر کے لیے سجدہ کرو۔ اب اس پر سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، پھر جبریل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ کیونکہ اسرافیل علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ کیا ان کو بھی اللہ نے انعام دیا۔ اور وہ کیا انعام کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ماتھے پر پورے قرآن مجید کو لکھوا دیا۔ اور جبریل علیہ السلام کو یہ انعام دیا کہ ان کو اپنے پیغمبروں تک اپنا پیغام پہنچانے والا بنا دیا، اپنا پیغامبر بنا دیا، چن لیا ان کو اپنے پیغمبروں کی مدد کرنے کے لیے، ان کو پیغام پہنچانے کے لیے، ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو علماء کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس قدر کرنے والے کو بھی انعام عطا فرماتا ہے۔ اہل علم کو تو انعام دیتا ہی ہے، جو اہل علم کا قدردان ہوتا ہے اللہ اس کو بھی انعام سے نوازتا ہے۔ مگر ایک ایسا تھا کہ جس نے اس موقع پر انوکھی چال چلی، کہنے لگا میں تو سجدہ نہیں کرتا، ابا واستکبرا، انکار کیا، تکبر کیا، کان من الکافرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ کہنے لگا انا خیر من، آدم علیہ السلام سے تو میں اچھا، مٹی سے بنے جس میں تواضع ہے، دھیما پن ہے۔ خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا جو بلندی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ یہاں سے یہ مسئلہ سامنے آیا کہ جو آدمی اہل حق علماء کی مخالفت کرے گا وہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں سے اسی طرح سزا پائے گا جس طرح علماء کے سب سے پہلے مخالف نے سزا پائی تھی۔ تو شیطان گویا دنیا میں علماء کا سب سے پہلا مخالف ہے۔ علماء کے مخالفین اس کی اتباع کرنے والے ہیں، اور علماء کی عزت قدر کرنے والے وہ اسرافیل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرما دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیجا۔ جب وہ زمین پہ تشریف لائے تو اس وقت انسانیت جو ہے وہ بہت ابتدائی کیفیت میں تھی، نہ عقلیں پختہ تھیں بہت زیادہ، میچیوریٹ ہی تھی عقلی اعتبار سے، نہ ان کو پتا تھا۔ تو سب سے پہلا علم جو وہ دنیا میں لے کر آئے اس کو علم الاسماء یا علم الاشیاء کہتے ہیں، یعنی چیزوں کے نام۔ اب دیکھیں ہم
ایک چیز کو گندم کہتے ہیں، ایک کو چاول کہتے ہیں، کسی کو پھل کہتے ہیں، آخر یہ نام شروع میں کسی نے رکھے ہوں گے نا. تو یہ نام جس طرح رکھے گئے اسی طرح سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو بھی زبان تھی انہوں نے اپنی زبان میں چیزوں کو نام اسائن کیے. تو چیزوں کو نام اسائن کرنے کا کام یہ کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام. کہ یہ آسمان ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ پانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ علم الاشیاء کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں کمال عطا کیا تھا، چنانچہ وہ اس دنیا میں علم الاسماء لے کر آئے، علم الاشیاء لے کر آئے. سلسلہ چلتا رہا. پھر ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو وہ علم قلم لے کر آئے. یعنی اس سے پہلے دنیا لکھنا نہیں جانتی تھی، صرف بولتی تھی. حضرت ادریس علیہ السلام نے آ کے لکھنا سکھایا. اب وہ لکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج کی جو لکھائی ہے، نہیں. اس زمانے میں کوئی اشارے، کوئی چھوٹے موٹے کوڈ قلم سے جو لکھتے تھے وہ انہوں نے ابتدا شروع کر دی. یعنی جیسے شروع میں ایک بچہ اسکول جاتا ہے تو الف با کچھ لکھنا سیکھ لیتا ہے. تو انسانیت کو لکھنا سکھانے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. یہ علم قلم لے کر دنیا میں آئے. اس سے پہلے بولنا تھا، اب لکھنا بھی انسانیت کو آ گیا. تو گویا بولنے اور لکھنے دونوں سے انسان کو پھر علم ملنا شروع ہو گیا. یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ جب آیا تو وہ علم حلال اور حرام لے کر آئے. یعنی اس سے پہلے یہ علم نہیں تھا. یہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے لے کر آئے. اس لیے پہلی شریعت جو دنیا میں عطا کی گئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کی گئی. اس سے پہلے انسانیت اتنی ابتدائی حالت میں تھی کہ وہ حلال اور حرام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی اہلیت ہی گویا نہیں رکھتی تھی. تو پہلی مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں علم حلال اور حرام ان کو عطا کر دیا گیا. اس کی آپ مثال یوں سمجھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پہلے دن کرتا شلوار کوئی نہیں پہناتا. اس کو پہلے دن ویسے ہی کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں. اب کئی دن اس کے ایسے ہی گزرتے ہیں. پھر وہ جب چند مہینوں کا ہو جاتا ہے تو اب اس کو وہ جو ڈائپر باندھتے ہیں اس کے اوپر پہلے ایک پاجامہ سا پہنانا شروع کر دیتے ہیں. پھر جب اور چند مہینوں کا ہو جاتا ہے، ممکن ہے سال کے قریب ہو جاتا ہے، تو اب اس کو اس پاجامے کے ساتھ اوپر کرتا بھی پہنانا شروع کر دیتے. تو گویا کرتا اور پیجامہ پہلے دن نہیں پہنتا، پیدا ہونے کے کئی مہینوں کے بعد جب تھوڑا وہ سنبھلنے والا بن جاتا ہے پھر اس کو یہ کرتا پہنایا جاتا ہے. اسی طرح انسانیت کو یہ جو پوشاک شریعت کی پہنائی گئی وہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پہنائی. اسی لیے اب بخاری شریف کے درس میں طلباء عام طور پر سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. تو بھئی یہاں آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں نہیں؟ اس لیے تذکرہ نہیں کہ نوح علیہ السلام ہی پہلے صاحب شریعت پیغمبر تھے جن کے پاس حلال اور حرام کا علم تھا، اس لیے ان کا تذکرہ یوں کیا گیا. تو یہ حرام اور حلال کا علم لے کر حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. وہ اس دنیا میں علم مناظرہ لے کر آئے. ان کو اللہ نے اس علم کے اندر ایک خصوصیت عطا فرمائی. مناظر جو ہوتے ہیں نا اس کے اندر چند صفتیں ہونی چاہیے. مثلا پہلی بات کہ اس کے اپنے اندر ٹھوس یقین ہونا چاہیے. اگر اپنا یقین ٹھوس نہیں ہوگا وہ بات کیسے کر سکے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کیف تحیی الموتی،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم تؤمن، کیا تو کیوں اس کو نہیں مانتا، ایمان نہیں لایا؟ نہیں، بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ میں اس کو مانتا ہوں دل و جان سے، مگر دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ دیکھا تو یہ مناظر کی پہلی کیفیت، اس کے اپنے دل کو اطمینان ہونا چاہیے اس پیغام پر جس کے اوپر وہ جمع ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیشہ اس کو تحقیقی نظر رکھنی چاہیے، جس چیز کو بھی دیکھے ذرا حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بھی عطا فرمائی تھی، چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے ستارے کو دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے ڈوبنے والا تو رب نہیں ہو سکتا۔ پھر رأى القمر بازغا، پھر چاند کو دیکھا، اس سے زیادہ روشن تھا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا کہنے لگے تو ڈوبنے والے کو تو پروردگار نہیں مانتا۔ پھر کیا ہوا؟ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہنے لگے ہاں یہ ہے میرا پروردگار، یہ بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا قال لا احب الافلین، ڈوبنے والوں کو میں نہیں محبت کرتا ہوں۔ تو گویا دیکھیے درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ وہ حقیقت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی سورج بھی ڈوب گیا، کہنے لگے بھائی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، نتیجے تک پہنچ گئے۔ تو یہ مناظر کی صفت ہوتی ہے۔ پھر ایک صفت اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اگر بات کرے تو پھر ایسی کرے کہ ٹھوس جواب ہو، پکی بات کرے۔ چنانچہ نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو کہنے لگا کہ بھائی تم مجھ کو خدا کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے فرمایا بھائی ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار تو وہ ہے کہ جو انسانوں کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر دیتا ہوں، چنانچہ ایک بے گناہ کو اس نے مروا دیا اور ایک جس کو سزائے موت ملنی تھی اس کو آزاد کر دیا۔ کہنے لگا دیکھا یہ کام میں نے بھی کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یا تو اس میں عقل کی رتی نہیں، اور اگر ہے تو اس نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، استعمال بالکل نہیں کرتا۔ اب اس کو ذرا اور حساب سے جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ آگے سے کیا بات فرمائی؟ فرمانے لگے ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ یہ مناظر کا کام ہوتا ہے کہ میرا پروردگار تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم ہو تو پھر ذرا مغرب سے نکال کے دکھا دو، وہ کافر مبہوت رہ گیا۔ تو یہ علم مناظرہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ پھر یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہا، حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا میں تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کا علم لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کہا، قصوں میں سے بہترین قصہ، کہ دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کو بات بتائی، والد نے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بھائیوں کو مت بتانا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے بارے میں کوئی تدبیر کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت محبت تھی۔ اب جب بھائیوں نے یہ دیکھا نا کہ بھائی ان کے اوپر تو والد گرامی کی بڑی محبت کی خاص نظر ہے، تو کہنے لگے یار اسے جان چھڑاؤ، مشورہ کرنے لگے۔ تو 2 باتیں طے ہوئیں، یا تو اقتلوا یوسف کو قتل کر دو، یا پھر اس کو ایسی جگہ پھینک آؤ کہ جہاں سے واپس آنے کا امکان نہ ہو۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ،
پھر اس کے بعد تم نیک بن جانا. اب دیکھو اس صورت کے اندر دو جماعتوں کا تذکرہ ہے. ایک جماعت حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ دیکھنے میں فرد واحد نظر آتے ہیں مگر ایک جماعت ہے. کئی لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا کہ دیکھنے میں ایک بندہ ہوتا ہے مگر ایک جماعت کی مانند ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، میرا ابراہیم ایک امت تھے. ہم بھی کہتے ہیں جی فلاں آدمی تو اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، فلاں آدمی تو جی اپنی ذات میں ایک ادارہ ہے، ایک جماعت ہے فلاں آدمی تو اسی طرح بعض لوگ دیکھنے میں ایک ہوتے ہیں مگر وہ ایک جماعت ہوتے ہیں. تو گویا ایک جماعت حضرت یوسف علیہ السلام کی اور دوسری جماعت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی. اس صورت میں دونوں پر آزمائشوں کا تذکرہ ہوا. فرق یہ ہوا کہ بھائیوں کی جماعت نے یہ کہا کہ ہم گناہ کرتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں ہم نیک بن جائیں گے. اور حضرت یوسف علیہ السلام پر جب امتحان آیا تو انہوں نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا بلکہ اللہ کی رحمت سے بچ گئے. چونکہ عمل مختلف دونوں جماعتوں کا، اس لیے انجام بھی مختلف ہوا. اس لیے اس قصے کو بہترین قصہ کہا. چنانچہ بھائیوں نے تو ان کو کنویں میں ڈال دیا. آنے والے کچھ لوگ تھے مسافر، انہوں نے ان کو نکالا، لے گئے اور جا کر بیچ دیا، اونے پونے بیچ دیا. واہ میرے مولا. قرآن مجید کی آیت پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا. بچپن کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں انسان قدرتاً خوبصورت ہوتا ہے، اور یوسف علیہ السلام تو مادرزاد حسین تھے، تو ان کا تو حسن اس وقت بہت اعلیٰ ہوگا. اس حسن کے باوجود ان کی قیمت کیا لگی؟ چند کھوٹے سکے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حسن ظاہر کی قیمت چند کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں. تو حسن ظاہر کے پیچھے بھاگنے والے چند کھوٹے سکوں کی متاع کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی برباد کر رہے ہوتے ہیں. خیر جب ان کو عزیز مصر نے خریدا تو اس کے گھر میں وہ رہنے لگے. فلما بلغ اشدہ، پھر وہ بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ. آتیناہ حکما وعلما، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو حکم عطا کیا، علم عطا کیا. وکذالک نجزی المحسنین، نیکوکاروں سے ہم ان کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. اب ان پر امتحان آ گیا. امتحان کیا آیا کہ عزیز مصر کی بیوی کی جو نیت تھی ان کے بارے میں وہ خراب ہو گئی. چنانچہ اس نے موقع ڈھونڈا. ایک وقت جب بہت اندر سے اندر کمرے تھے، بند کمرے، اس میں اس نے موقع محل دیکھ کے، تنہائی دیکھ کے اب اپنے مدعا کا اظہار کیا. کہنے لگی کہ ہے تلک، گناہ کی دعوت دی کہ میں تو بڑی مدت سے چاہتی تھی، اب موقع ملا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گناہ کی دعوت پیش ہوئی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. یہاں پر ایک علمی نقطہ سن لیجئے طالب علم ہونے کے ناطے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کا نام لے لیتے نا تو کلام میں بڑا اختصار ہو جاتا کہ زلیخا نے یہ کہا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں نام نہیں لیا. زیادہ الفاظ استعمال فرما لیے، لمبا فکرہ بولا، مگر نام لے کر چھوٹے فکرے میں بات نہیں کی. اس لیے کہ جس پروردگار نے مخلوق کو غیبت سے منع فرمایا وہ کسی کا نام لے کر غیبت کیسے فرماتے؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا کہ ہمیں بھی بات چیت کرتے ہوئے دوسرے کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے غیبت کا پہلو نکلتا. جب اس نے کہا ہے تلک،
تو اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا کہا؟ قالا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب دیکھو دونوں جماعتوں کا عمل کیسا مختلف ہے۔ ایک جماعت کے سامنے گناہ کا معاملہ پیش ہوا، وہ کہنے لگے کہ یہ کر گزرو وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں نیک بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے۔ اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب یہ پیشکش ہوئی تو آپ نے فوراً کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حتیٰ کہ اس انکار پر پھر ان کو جیل بھی جانا پڑا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں کے بعد ان کو جیل سے نجات عطا فرمائی۔ جیل کے 2 بندے تھے جنہوں نے خواب دیکھے، انہوں نے تعبیر بتائی اور ان کو کہا کذالک علمتنی من تعویل الاحادیث، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے، اور وہ خواب اسی طرح پورا ہوا جیسے انہوں نے بتایا تھا۔ تو ان میں سے ایک تو مارا گیا، دوسرا بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے اس کو بتایا کہ بھائی جیل میں ایک بندہ ایسا ہے جو خواب کی پکی تعبیریں دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے خواب دیکھا 7 گائیں 7 گایوں کو کھا رہی۔ چنانچہ اس کی نشاندہی پر اس نے یوسف علیہ السلام کو بلوایا اور بلا کر ان کو عزت بخشی۔ کیا کہا؟ انک الیوم لدینا مکین امین۔ پھر کہنے لگا جی اب آپ نے یہ تعبیر تو دی ہے لیکن ہمیں اب آپ کوئی سولوشن بھی تو بتائیں نا کہ ہم بچیں کیسے۔ فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، بھائی مجھے فائنانس منسٹر بنا دو، یہ خزانے کا نگران مجھے متعین کر دو، مجھے پتہ ہے اس کو سنبھالنا کیسے ہے۔ اب اللہ نے ان کو خزانے کا والی بنا دیا۔ چنانچہ اگلے سال قحط کے آئے۔ ان قحط کے سالوں میں دنیا بڑی پریشان، اتنی پریشان کہ کوئی حد نہیں، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی پریشان حال ہو کر ان سے گندم لینے کے لیے آئے۔ تو انہوں نے ایک ہیلے سے، ایک پیالے کے ہیلے سے، بہانے سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ غلہ ختم ہو گیا، پھر تنگ ہو گئے، پھر غلہ لینے آئے۔ اب جب غلہ لینے آئے تو اس جگہ پر پہنچ کر سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے دونوں جماعتوں کا نتیجہ نکالا۔ ذرا توجہ فرمائیے کہ کیسا عجیب سبق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ 2 جماعتیں ہیں، یوسف علیہ السلام بھی نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کے بھائی بھی بیٹے ہیں، یہ بھی نبی زادے وہ بھی نبی زادے، مگر فرق دیکھو کہ یہ عرش پر بیٹھے ہیں تخت پر اور وہ فرش پہ کھڑے ہیں، ان کے سر پہ عزتوں کے تاج سجے ہیں، وہ پریشان حال ہو کر آئے۔ اور جب آئے اور داخل ہوئے تو انہوں نے آ کر کیا کہا؟ یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم پیسے بھی وہ لائے جو پورے نہیں، فاوفی لنا الکیل، ہمیں غلے گندم کا وزن پورا دے دو جتنا چاہتے ہیں، ریکوائرمنٹ ہے، فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دو، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ جب ان بھائیوں نے بھیک مانگی، صدقہ مانگا، خیرات مانگی، اب اس وقت پر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ بھائی کیا کیا تھا؟ او ہکے بکے رہ گئے، کہنے لگے انک لانت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، تو میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتق ویصبر، بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے، صبر و ضبط اختیار کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں
جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح خواہشات نفسانیہ کو پورا کرے گا کہ بعد میں نیک بن جاؤں گا، اللہ ان کو فرش پر کھڑا کریں گے، اور جو یوسف علیہ السلام کی طرح نفس کو تھامے گا اور اللہ سے ڈر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں کے تاج دے کر عرش پر بٹھا دیں گے۔ اس لیے اس قصے کو احسن القصص، بہترین قصہ کہا۔ تو نوجوانوں کے لیے اس قصے میں بڑا سبق ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بعد پھر اپنے بھائیوں کے ذریعے اپنا لباس بھیجتے ہیں کہ جائیے اور میرے والد صاحب کو یہ لباس دیجیے۔ یہاں بھی ایک علمی نقطہ ہے طالب علم ہونے کے ناطے کہ مومن اگر اپنی بات پر جمع رہے نا تو جو چیز اس کی پریشانی کا سبب بنتی ہے نا وہی چیز اس کے لیے خوشی کا سبب بن جاتی ہے۔ جو چیز اس کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے وہی چیز اس کے لیے خوشی کا سبب بنتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس کے لیے پریشانی کیا بنی؟ اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالنا۔ یہ ان کے لیے بڑی پریشانی تھی۔ ایک ماں، آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ اس کا دل کیا ہو رہا ہوگا جب اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو وہ پانی میں ڈال رہی ہوگی۔ عقل کہتی ہے اللہ آپ نے میرے بچے کو بچانا ہے تو میں اسے کسی کمرے میں رکھاتی ہوں تو کوئی ادھر جا ہی نہ سکے، غار میں چھوڑ آتی ہوں کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس کو نہ غار میں رکھنے ہیں نہ کمرے میں رکھنے ہیں، اگر ڈالنے ہیں تو پانی میں ڈالتے ہیں۔ اب عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، کہتی ہے کہ نہیں مرتا بھی مرے گا۔ اب اس کو اگر تابوت میں بند کرو اور تابوت میں اگر سوراخ بند کر دیں کہ پانی نہ جائے تو دم گھٹ کے مرے گا، اور اگر سوراخ بند کر دیں دم گھٹ کے مرے گا، اور اگر سوراخ رکھیں تو پانی جائے گا اس سے مرے گا۔ عقل کہتی ہے تیرا بچہ نہیں بچتا، جو مرضی ہو جائے، تیرا بچہ نہیں بچتا، مرے گا۔ اب ماں کا ایمان جو ہے اس وقت اس کا امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی نازل کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلائیے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اس کو تابوت میں ڈال کے دریا میں ڈال دو اور پھر وہ ساحل پہ لگے گا۔ یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ، پھر اس کو وہ پکڑے گا جو میرا بھی دشمن تو اس کا بھی دشمن۔ واہ میرے اللہ، بچے کو آپ دشمن کے حوالے کرتے ہیں، ساتھ فرماتے ہیں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ تم نے گھبرانا ہے نہ تم نے خوف کھانا ہے۔ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو تمہارے پاس لوٹائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اب عورت ذات کمزور اور بچے کے بارے جو محبت ہوتی ہے اس کا امتحان ہے بیچاری کا، مگر اس نے اللہ کے وعدے پر بھروسہ کر لیا۔ تو اس بھروسے کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب انہوں نے بیٹے کو ڈال دیا تو بالآخر اس کو فرعون نے پکڑ لیا اپنے غلاموں کے ذریعے سے۔ جب کھولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے آپ کے چہرے پر محبت کی تجلی ڈال دی۔ اتنی ان کی آنکھوں میں کشش تھی، اتنی جاذب نظر آنکھیں تھیں کہ جب فرعون کی بیوی نے دیکھا تو وہ گرویدہ ہو گئی، محبت کرنے لگی، کہنے لگی لا تقتلوہ، اس کو قتل نہیں کرنا، ایسا ينفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، بیٹا بنائیں گے۔ دیکھیں ہوم گورنمنٹ کا کتنا دور ہوتا ہے، ہزاروں بچوں کو قتل کروانے والا، ہزاروں بچوں کو قتل کروانے والا ظالم
جب اپنی بیوی کہتی ہے نا لا تقتلوہ، اب یہ رولنگ ہو گئی، کہتے ہیں جی بہت اچھا ہے، اس کو قتل نہیں کرنا، بلکہ خوش ہوا۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ 800 غلام اس کے گرد پہرا دے رہے تھے، اس نے اس خوشی میں کہ اس کو میں نے اڈاپٹ کیا، بچہ بنایا، 800 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ تو مفسر نقطہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی برکتیں دیکھیے، یہ جہاں بھی جاتے ہیں انسانوں کے غلامی سے بچنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ کسی کو نفس کی غلامی سے اللہ بچا دیتے ہیں، کسی کو شیطان کی غلامی سے بچا دیتے ہیں، کسی کو انسان کی غلامی سے بچا دیتے ہیں۔ اب جب ان کو گھر لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ مَرَاضِيَ مِنْ قَبْلُ، دوسری عورتوں کا دودھ اللہ نے ان پر حرام کر دیا، پیتے نہیں۔ اب وقت کے بادشاہ صاحب حیران، اب اس زمانے میں ڈبے کا دودھ تو تھا نہیں، عورتیں دودھ پلاتی تھیں، تو فیصلہ ہوا بھئی عورتوں کو بلاؤ۔ ساری رات اسی کشمکش میں گزر گئی۔ ادھر دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صبح کی دل بڑا غمزدہ ہے، بیٹے کی جدائی کا بوجھ ہے۔ ان قادت لتبدی بھی لولا الربتنا علی قلبہا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو بات کو کھول ہی بیٹھتی اگر اللہ اس کے دل کو گرا نہ دے دیتے، مضبوطی نہ دے دیتے، سہارا نہ دے دیتے، یعنی رو پڑتی اور بات کھل جاتی۔ اب وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگی بیٹی جاؤ بھائی کا پتہ کر کے آؤ۔ بیٹی آئی، اس نے آ کے فرعون کے محل میں صورتحال دیکھی، عورتیں دودھ پلانے آ رہی ہیں اور بچہ دودھ نہیں پیتا، اور کہہ رہے ہیں جی کوئی عورت کو بلاؤ۔ وہ کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہ ناصحون، میں بتاؤں ایسے گھر والوں کے بارے میں جو اس کو کفالت بھی کریں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ فرعون کو کھٹکی تو صحیح کہ یہ کیوں لڑکی کہہ رہی ہے خیر خواہ ہوں گے، تو اس نے پکڑا اے لڑکی کیا مطلب ہے خیر خواہ ہوں گے؟ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی۔ کہنے لگے جی ہم آپ کی قوم ہیں، اگر ہم خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کہنے لگے اچھا بلا جس کو بلاتی ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلا کے لے گئی۔ وہ جب گئیں انہوں نے جا کے دودھ پلانا شروع کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پینا شروع کر دیا۔ اب بجائے اس کے کہ فرعون کو سوچ آتی کہ یہ کہیں مان ہو، فرعون تو بڑا خوش ہوا، کہنے لگا میرا تو مسئلہ حل ہو گیا، میرا تو پرابلم حل ہو گیا کہ بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ 2-3 دن محل میں رہیں، اس کے بعد فرمانے لگی بھائی مجھ سے تو یہاں نہیں رہا جاتا، میں تو اپنے گھر جا رہی ہوں۔ فرعون نے کہا خدا کی بندی اس بچے کو بھی ساتھ لے جا، اپنے گھر میں دودھ پلا دینا اور ہم تیری مہینے کی تنخواہ تیرے گھر میں بھیج دیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے اس کو لوٹا دیا اس کی ماں کے پاس، کئی تقر عینها، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور اس کا دل غمزدہ نہ ہو، ولتعلم، اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہیں، ولکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر اس بات کو نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ جب بندہ بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی یوں مدد کرتے ہیں۔ اب علمی نقطہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو غم ملا، ظاہری سبب کیا بنا؟ پانی بنا، کہ بیٹے کو پانی میں ڈالا۔ تو بنی اسرائیل سے نجات کا سبب کیا بنا؟ پانی بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کہاں کیا؟ پانی میں غرق کیا۔ حالانکہ پیچھے اور بھی تو بلائیں آئی تھی نا، کبھی مینڈک آ رہے ہیں تو ٹڈیاں آ رہی ہیں، تو کبھی خون ہے تو کبھی فلاں ہے، مگر نہیں، بنی اسرائیل کی نجات ہوتی ہے تو پھر کیسے ہوتی ہے؟ فرعون اور اس کی قوم کہاں غرق ہوتی ہے؟ گویا جو سبب بن رہا ہے انسان کو غم ملنے کا، اگر وہ دین کے راستے میں استقامت اختیار کرے، اللہ اسی سبب کو راحت کا سبب بنا دیتے ہیں۔ جب یہ اصول سامنے آیا تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو غم کی خبر ملی تھی وہ کس چیز کو دیکھ کر ملی تھی؟
وجاعوا علی قمیصہ بدم کذب، وہ جھوٹ موٹ کا جو خون لے کر آئے تھے تو کس چیز پر لگا کر لائے تھے؟ کپڑے پر، قمیص پر. تو ظاہری سبب کیا بنا؟ قمیص کو دیکھا تو دل غمزدہ، اوہو میرے بیٹے کو تو واقعی موت آ گئی. اب اللہ تعالی نے جب ان کے صبر کو قبول فرما لیا، اب ان کی راحت کا سبب کیا بن رہا ہے؟ وہ بھی قمیص بن رہی ہے. اذهبوا بقمیصی، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ میری اس قمیص کو لے کر. اور اس کو جب جا کے انہوں نے اپنی آنکھوں سے لگایا فرتد بصیر، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آنکھوں کو بینا فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے لا کر ملا دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے مومن بندے کو جن اسباب اور آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، اگر وہ استقامت اختیار کرے، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرے، تو انہی اسباب کو جو غم ملنے کا سبب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راحت کا سبب بنا دے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا میں تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کا علم لے کر آئے. پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی زرہ بنانے کا علم عطا کیا، شیل. اس زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی تو اپنے اوپر ایک لوہے کا لباس پہن لیتے تھے، جیکٹ لوہے کی پہن لیتے تھے جو کڑیوں کو جوڑنے سے بناتے تھے تو وہ بچتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے اس کے ہاتھ میں لوہے کو نرم فرما دیا تو وہ لوہے کی کڑیاں صنعۃ لبوس لکم، وہ بڑیاں. فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ، ہم نے اسے علم عطا کیا زرہ بنانے کا، تو وہ یہ علم لے کر دنیا میں آئے. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام منطق الطیر، پرندوں کی بولیوں کا علم وہ لے کر آئے. یہ جو آپس میں پرندے بولیاں بولتے ہیں یہ بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم ان کی بولی کو نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کا علم عطا فرما دے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا تھا. چنانچہ ان کے لشکر میں ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جسے ہد ہد کہتے ہیں، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے. یہ یوں سمجھیں کہ پرندوں کی دنیا کا انجینئر ہے. جہاں پڑاؤ ڈالنا ہوتا تو یہ اپنی چونچ سے زمین کو کھود کے اندازہ لگا لیتا کہ پانی قریب ہے یا نہیں. تو قریب پانی ہوتا وہاں پڑاؤ ڈالتے تو پانی نکال کے اس سے وضو کرتے تھے، اس کی ضرورت پڑتی تھی. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ہد ہد کا پتہ کیا تو وہ سب غائب تھے، ایبسنٹ تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ نماز کا وقت بھی قریب ہو رہا تھا. تو فرمایا کہ وہ کہاں گیا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے سخت دردناک تکلیف سزا دوں گا. اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اسے ذبح کر دوں گا. اَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا کوئی میرے پاس معقول اس کی ریزن لے کے آئے کہ وہ کیوں ایبسنٹ ہے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی بات کی تھی کہ تھوڑی دیر میں وہ ہدہد صاحب بھی تشریف لے آئے. تو جب تشریف لے آئے تو ان کی پیشی ہو گئی. اب دیکھیں کہ اگر عام بندے کی پیشی حاکم وقت کے سامنے ہو نا تو اس کے بھی پیر کانپ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مجھے باندھ نہ دے یا کیا نہ کر دے. اور جہاں اپنی زندگی کا خطرہ ہو وہاں تو رنگ بھی پھک ہوتا ہے اور خون بھی خشک ہو جاتا ہے، اتنا ڈر ہوتا ہے. تو بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں اس وقت. اور اس کے بارے میں تو وہ کہہ چکے تھے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا. اب ہدہد کو بتایا گیا کہ جناب آپ کو باس نے بلایا. جب اس کی پیشی ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی ہم کانا من الغائبین، تو کہاں غیر حاضر تھا، ایبسنٹ کیوں تھا؟ تو
آگے سے کہنے لگا کہ احطت بما لم تحط به، حضرت میں وہ علم رکھتا ہوں جو آپ کو نہیں پتا، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں قوم سما کی بڑی پکی خبر لایا ہوں۔ اب بتاؤ، یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کی کیا مجال، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے شہنشاہ وقت کی کیا شان۔ تو یہ چھوٹا سا پرندہ بھی آگے سے پزل ہونے کی بجائے، نروس ہونے کی بجائے بڑکے مار رہا ہے، جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ یہاں مفسرین نے نقطہ لکھا کہ علم انسان کو جرأت دیتا ہے۔ چونکہ ہدہد کے پاس علم تھا، اس علم نے اس کمزور پرندے کو اتنے بڑے وقت کے نبی اور بادشاہ کے سامنے جرأت سے بات کرنے والا بنا دیا۔ تو جب اندر سچ ہوتا ہے اور علم ہوتا ہے، پھر انسان نہیں گھبرایا کرتا کسی سے۔ اور پھر بالآخر وہی ہوا کہ حضرت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بالآخر ہدہد کی بات ماننی پڑی، اور انہوں نے جب رکا بھیجا تو آگے مل کر بلقیس کا وہ سارا واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص علم دیا تھا وہ کیا تھا؟ منطق الطیر۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم الابدان عطا کیا، طب کا علم دیا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم الاولین والآخرین عطا کیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اول الانبیاء، اور نبی علیہ السلام یہ خاتم الانبیاء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں انبیاء میں سے آخری، یعنی ایک عمارت کی جیسے آخری اینٹ ہوتی ہے نا، وہ آخری اینٹ ہوں قصر انبیاء کی۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا، اور فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو اسلام کی پوشاک انسانیت کو ملی۔ اب ذرا اس کی ایک بات سمجھ لیجئے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کو پاجامہ پہناتے ہیں، پھر کرتا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو ابتدائی سالوں میں نا بچے کا لباس سال میں کئی مرتبہ تبدیل ہوتا ہے، کیونکہ گروتھ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک سال میں 2-3 دفعہ کپڑے بنتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں، قد بڑھ رہا ہوتا ہے، جسم بڑھ رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک اس کی عمر ایسی آتی ہے کہ جہاں جا کر اس کا آئندہ کے لیے سائز ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ مثلا 30 سال کی عمر، اب اس کے بعد جو قد ہے وہ اسی جیسا، اب کرتے کی لمبائی وہی ہوگی، بازوں کی لمبائی وہی ہوگی، باقی ساری زندگی تقریباً اس کے سوٹ کا سائز وہی رہتا ہے، اسی پر اس کی زندگی گزرتی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ انسانیت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بچے کی مانے تھی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس کو شریعت کی پہلی پوشاک پہنائی گئی، پھر اور انبیاء آتے گئے تو شریعت کے اندر تبدیلیاں ہوتی گئیں، احکام میں ہوتی گئیں، پوشاک بڑی ہوتی گئی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت اپنے بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی ایسی شریعت کی پوشاک عطا فرما دی، اب قیامت تک کے لیے یہی سائز انسان کے لیے چلتا رہے گا، اب اس کو کسی اور پوشاک کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اسلام، دین اسلام قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے کافی وافی اور شافی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک 6000 سال لگے تھے عالم خلق کو اپنے درجہ کمال تک پہنچنے میں، اور ادھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت ہوئی اس کے بارے میں مورخ لکھ دیے کہ وہ 6000 سال کے بعد ہوئی،
تو یوں سمجھیے کہ جتنا وقت عالم تکوین کو اپنے درجہ کمال تک پہنچنے میں لگا اتنا ہی وقت عالم تشریع کو اپنے درجہ کمال تک پہنچنے میں لگا. وہ ایک ہی جیسا وقت جو ہے وہ دونوں طرف لگا. تو بات یہاں سے چل رہی تھی کہ یہ بھی عالم مخلوقات صفت ربوبیت سے بنا اور 6000 سال میں مکمل, اور عالم مشروعات بھی صفت ربوبیت سے بنا اور اس کو بھی 6000 سال میں اللہ نے انسانیت کو شریعت کی آخری پوشاک عطا فرمائی. اب جیسے عالم خلق بن گیا تو یہ قوانین فطرت میں کمی بیشی قبول نہیں کرتا. جو قوانین فطرت سیٹ کر دیے اب وہ وہی رہیں گے. مثلا زمین کی گریویٹیشنل فورس جو بن چکی وہ بن چکی, اب اس کو 32.2 سے اوپر نیچے کوئی نہیں کر سکتا. نہ وہ زیادہ ہو سکتی ہے نہ وہ کم ہو سکتی ہے. وہ ایک قانون فطرت ہے, وہ سیٹ ہو گئی, اب اس کو کوئی نہیں کچھ کر سکتا. تو جس طرح عالم خلق قوانین میں کمی بیشی کو قبول نہیں کرتا, اسی طرح اسلام کی پوشاک بھی اپنے اندر کمی بیشی کو قبول نہیں کرتی. اس کا اب سائز فٹ ہو چکا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی کہ اب تو جی میں 10 نمبر کا جوتا پہنتا ہوں, 30 سال کی عمر, وہ پھر اگے 70 سال تک وہ 10 نمبر کا جوتا ہی پہنتا رہتا ہے. پاؤں کا ایک ہی سائز چلتا ہے اس کا پوری زندگی. اسی طرح انسانیت کی پوشاک اب یہ مکمل ہو چکی, لہذا اسلام بھی کسی کمی بیشی کو قبول نہیں کرتا. جی آگے. تکوینی انکشاف یعنی چیزوں کی ایجاد ممکن ہے. لا تنقضی غرائبہ, ایجاد کی کوئی حد نہیں. تشریعی استخراج یعنی اجتہاد ممکن ہے. لا تنقضی عجائبہ, اجتہاد کی کوئی حد نہیں. جی دیکھیں, تکوینی چیزوں میں قوانین فطرت کو تو نہیں بدلا جا سکتا, مگر قوانین فطرت کو استعمال کر کے نئی نئی چیزیں ایجاد کی جا سکتی ہیں. لہذا سائنسدان کیا کرتے ہیں, وہ قوانین فطرت کو معلوم کرتے ہیں اور اس قانون کو لاگو کر کے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے رہتے ہیں. جس طرح عالم تکوینات میں ایجاد کا سلسلہ چل سکتا ہے, قوانین وہی رہیں گے, اسی طرح عالم تشریع میں قوانین وہی رہیں گے مگر وقت کے نئے نئے مسائل کے جوابات ان کے ذریعے سے نکالے جاتے رہیں گے. نہ ادھر ایجاد کی کوئی انتہا ہے نہ ادھر اجتہاد کی کوئی انتہا ہے. موجودوں کے دماغ زمانے کی ضرورتوں کے مطابق چلتے ہیں. مجتہدوں کے قلوب فطرتاً وقت کی ضرورت والے مسائل کے استخراج میں چلتے ہیں. اب عالم تکوین میں جو وقت کے سائنٹسٹ ہوتے ہیں نا, تو جو حالات کے تقاضے ہوتے ہیں نا اور جیسا ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے اور ضرورت ہوتی ہے, اس کی ضرورت کے حساب سے ان کے دماغ اسی لائن میں چل رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک وقت تھا جب عالم انسانیت پہ ایگریکلچر کا بہت زیادہ غلبہ تھا. باغات تھے قوم سوا کے, بابل اور نینوا کے معلق باغات تھے جو عجائبات دنیا میں سے تھے. تو اس زمانے کے جو انجینئر تھے ان کے دماغ اس میں زیادہ چلتے تھے. آج کے وقت میں سائنٹیفکلی جو وقت کی ضرورت ہے آج کے لوگوں کے دماغ اس میں زیادہ چل رہے ہیں. تو موجودوں کے دماغ زمانے کی ضرورتوں کے مطابق آگے چلتے ہیں. بالکل اسی طرح جو مجتہدوں کے قلوب ہوتے ہیں فطرتاً جو وقت کی ضرورت کے مسائل ہیں ان کے استخراج کی طرف اللہ ان کی رہنمائی فرماتا ہے. لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں اس وقت اصول فقہ کو مرتب کرنے کی ضرورت تھی, تو اللہ نے ان کے دل کو اصول کی طرف متوجہ فرما دیا. چنانچہ وہ مجتہد فی الشرع بن گئے, انہوں نے اصولوں کو جمع کر لیا. پھر امام مالک رحمۃ اللہ نے بھی اصولوں کو جمع کر لیا. تو اس زمانے کے مجتہدین نے یہ کام کیا. پھر اس سے اگلے زمانے کے مجتہدین نے اس کے اندر مزید آگے جو ہے وہ تفصیلی کام کیا. تو جیسے جیسے حالات بدلتے گئے تقاضوں کے مطابق اللہ
مجتہدین کے دلوں کو وقت کی ضرورت کے مسائل کے استخراج کی طرف متوجہ کرتے گئے تو وہ اسی میں کام کرتے گئے. تو مجدوں کے دماغ زمانے کی ضرورتوں کے مطابق چلتے ہیں اور مجتہدوں کے قلوب فطرتاً وقت کی ضرورت والے مسائل کے استخراج میں چلتے ہیں. موجد اشیاء کی ضرورتوں سے گزر کر مخفی کلیوں تک پہنچتے ہیں. موجد کا کام حقیقت شناسی ہے، جزیات سے کلیات تک پہنچنا اور پھر کلیات سے نئی نئی جزیات نکالنا. دیکھیں جو موجد ہوتا ہے، سائنسدان ہوتا ہے، وہ انوینٹر کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے تو فزیکل لاز تک پہنچتا ہے نا. یہ جو فزیکل لاز ہیں نا، ان کو کلیات کہتے ہیں، فارمولے ہیں. جب فزیکل لاز تک وہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس فزیکل لا کو اپلائی کر کے وہ نئی نئی چیزیں بناتا ہے. گویا وہ جزیات کو سٹڈی کرتے 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 بالآخر کلیے تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کلیے کو استعمال کر کے نئی نئی چیزیں بنا لیتا ہے. یہ موجد یہ کام کرتے ہیں. بالکل اسی طرح مجتہد کیا کرتا ہے؟ مجتہد نصوص کے ظواہر سے گزر کر علل کلیہ اور اسرار جامعہ کا پتہ لگاتے ہیں. مجتہد کا کام حقیقت شناسی ہے، جزئیات سے کلیات تک اور پھر کلیات سے جزئیات تک پہنچنا. ہاں، تو وہ مجتہد لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ بھی شریعت کے اندر غور و خوض کر کے پہلے کلیات تک پہنچتے ہیں کہ شریعت کا اصول کیا ہے اس معاملے میں. جب ان اصولوں کلیات کو وہ جان لیتے ہیں، ان اصولوں کو وہ اپلائی کر کے پھر وہ نئی نئی جزیات کے مسائل کا جواب ڈھونڈ لیتے ہیں. آگے مادی نظام ہر درجے مرتب اور منظم ہے. ہر درجہ مرتب اور منظم ہے. اگر آپ مادی نظام کو دیکھیں تو یہ بہت مرتب اور منظم نظام ہے. اب دیکھیے کہ ڈی این اے کو اگر آپ دیکھیں تو اتنی چھوٹی چیز میں اتنی ساری ڈیٹیلز کا ہونا کہ ایک آدمی کے جسم میں پیدائش کی پوری فائل اس کے اندر موجود ہوتی ہے. پھر اس سے اوپر آئیں تو ایٹم کے اندر، پھر عناصر، پھر مالیکیول، پھر مرکب، پھر اس کے بعد یہ سولر سسٹم، پھر اس کے بعد گلیکٹک سسٹم، پھر یونیورس. جتنا انسان آگے بڑھتا چلا جائے یہ پوری کائنات اس کو ایک بڑا مربوط نظام نظر آتی ہے. جس طرح یہ ایک مربوط نظام ہے مادی اعتبار سے، اسی طرح شریعت حد درجہ مرتب اور منظم ہے. لہذا ہر فرع کی اصل ہے اور ہر جزیہ کی کلیہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے کیا ہے آیت؟ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اس کو درخت کے ساتھ تشبیہ دی کہ جیسے درخت جو ہے وہ تنا ہوتا ہے اور اس تنے کی پھر آگے بہت ساری برانچز ہوتی ہیں، یعنی جزیات کی پھر ایک کلیہ ہوتی ہے. اسی طرح شریعت میں بھی جزیات اور جزیات کی آگے کلیات ہوتی ہیں. تؤتی اکلها کل حین. ساری شریعت اصول و کلیات اور شعون و صفات سے گزر کر واجب الوجود سے جڑتی ہے. معمورات کا سرچشمہ معروف اور منہیات کا سرچشمہ منکر، یأمرہم بالمعروف و ینہاہم عن المنکر، دونوں جن سے عدل کی صفت کا مظہر ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت حیا کا ظہور دیکھیے. اب دیکھیے جتنی بھی یہ جزیات ہوتی ہیں اوپر کسی نہ کسی کلیہ کے تحت ہوتی ہیں. مثلا شریعت میں دو طرح کے احکام ہوتے ہیں. بعض کا حکم دیا گیا ان کو معروف کہتے ہیں، اور بعض سے منع کیا گیا ان کو منکر کہتے ہیں. وینہا، تو شریعت کی پوری جزیات سمٹ کر دو چیزوں میں آ گئی. کیا؟ یأمرہم بالمعروف و ینہاہم عن المنکر. مگر یہ دونوں چیزیں بھی اوپر اللہ تعالی کی کسی صفت کی وجہ سے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی شان ہے اور پھر صفات سے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو گویا ان سب کا سرچشمہ جو ہے وہ دو جن سے بنی اور وہ دونوں جن سے عدل کی صفت کا مظاہرہ ہے. عدل کیا کہتی ہے کہ وضع الشیء علی محلہ، چیز کو اس کے محل کے اوپر رکھنا، ہر چیز کو اس کی ترتیب کے مطابق کرنا، یہ عدل ہے. اور اس کے خلاف کرنا یہ ظلم ہے. لہذا عدل کی جو صفت ہے وہ چاہتی ہے کہ ہر چیز اپنے طریقے کے مطابق ہو، طریقے سے ہٹ کے نہ ہو. اللہ تعالی کی صفات کا ظہور اس کے ان احکام کے ذریعے سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حیا. اللہ تعالیٰ بڑے حیا والے ہیں.
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت حیا والے ہیں. اب وہ جو حیا کی صفت ہے وہ آگے احکام میں بھی لاگو ہو رہی ہے. مثلا جس حکم میں حیا ہوگا وہ جائز ہوگا، جس میں بے حیائی ہوگی وہ ناجائز ہوگا. مثال کے طور پر ایک مرد اور عورت زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. اب یہ زنا کا کام بے حیائی کا کام ہے، تو اس کام کو شریعت نے حرام فرما دیا، کبیرہ گناہ کر دیا. اور جب وہ اسی تعلق کو شرعی اعتبار سے میاں بیوی کے رشتے میں جڑنے کے بعد کرتے ہیں تو اسی کام کو شریعت نے عبادت بنا دیا. کام تو ایک ہی ہے نا جو مرد اور عورت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کو حیا کے امبریلے میں آ کر کریں گے تو وہی عبادت ہے، اور اگر اس کو بے حیائی کے طریقے پر کریں گے تو وہی کبیرہ گناہ ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو صفت حیا ہے وہ لاگو ہو رہی ہے آگے احکام میں. اس لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تنظیم شریعت کی مثال دیکھیں. تنظیم شریعت کی مثال ولا تقربوا الزنا، یہ حکم ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. انہ کان فاحشہ، علت یہ انہ کان فاحشہ جو ہے یہ اس کے حرام ہونے کی علت بیان کی گئی کہ کیوں حرام ہے. انہ کان فاحشہ وہ فحش کام ہے، بے حیائی کا کام ہے. تو یہاں سے ایک اصول مل رہا ہے کہ جس کام میں بھی بے حیائی ہوگی شریعت اس کو ناپسند کرے گی. الزنا فحش والفحش حرام فالزنا حرام. جی یہ منطق میں پڑھتے ہی ہیں آپ، العالم حادث لأنہ متغیر کل متغیر حادث فالعالم حادث. اب دیکھیے اس کو یہاں پر آپ آج منطبق کر لیں کہ زنا فحش ہے، اور چونکہ فحش کو حرام کہا گیا لہذا زنا بھی، اور نکاح کے ذریعے چونکہ وہ فحش کام نہیں رہتا لہذا وہی عمل 100% وہی وہ عبادت بن جاتا ہے. جی مجتہد کو شریعت سے فطرتی، ذوقی، قدرتی مناسبت ہوتی ہے. تو مجتہد وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر قدسی روح ہوتی ہے، نیکی اس کی سرشت میں آ چکی ہوتی ہے، جس نے اوپر شریعت جو ہے وہ ظاہر باطن میں اتر چکی ہوتی ہے، اس کو نفس مطمئنہ مل جاتا ہے، اس کے اندر کی گندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ شریعت کی پوشاک اوڑھ لیتا ہے. اب اس کی سوچ، اس کی ہر چیز شریعت کے مطابق ہو جاتی ہے. لہذا اس مجتہد کو شریعت سے فطری، ذوقی، قدرتی مناسبت ہوتی ہے، پس افعال فحش کے آثار دیکھ کر وہ حرمت کا حکم لگاتا ہے. وہ چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ فہم دے دی ہے کہ فطرتی طور پر اب وہ فحش چیز کو ناپسند کرے گا، اور اس کو پتہ ہے کہ شریعت بھی ناپسند کرتی ہے، لہذا وہ تمام اعمال کو دیکھتا رہے گا. جہاں جہاں اس کو فحاشی نظر آتی جائے گی وہ ان کے اوپر حرام کا فتویٰ لگاتا جائے گا. اب یہ وہ فتویٰ اپنی طرف سے نہیں لگا رہا، یہ فتویٰ شریعت کی طرف سے لگا رہا ہے، چونکہ کلیہ وہاں موجود ہے کہ فحش جو ہے انہ کان فاحشہ، یہ فحش کام ہے. تو شریعت نے کلیہ بتا دیا، اس اصول کو اس مجتہد نے لے کر اپنے ذوق سے چیزوں کو پرکھا، اور جہاں جہاں فحش کے آثار دیکھے ان کو حکم دے دیا کہ یہ ناجائز کام ہے اور یہ جائز کام ہے. بس افعال فحش کے آثار دیکھ کر حرمت کا حکم لگاتا ہے تاکہ فیما بینہ و بین اللہ اور فیما بینہ و بین الخلق حیا کامل کا ظہور ہو. مجتہد کا کام قیاس ہے کہ اشتراک علت سے حرمت و حلت کا حکم لگانا کا حکم. دیکھیں موجد کا کام کیا ہوتا ہے، کلیات سے نئی نئی جزیات نکالنا، موجد کا یہ کام ہوتا ہے. اور مجتہد کا کام ہوتا ہے قیاس کے علت کے مشترک ہونے کی وجہ سے چیز کے اوپر حلال یا حرام کا حکم لگا دینا. وہ دیکھتا ہے علت ایک جیسی ہے یا نہیں، تو یہ اس کا کام ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر بھینس کو عربی زبان میں جاموس کہتے ہیں. پوری احادیث کا ذخیرہ دیکھ لیں، آپ کو کہیں جاموس کا لفظ نظر نہیں آئے گا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اب جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ ہم تو ہر کام میں حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے وہ اپنی بھینسیں ہمارے حوالے کر دیں. اس لیے کہ ان کے پاس تو سند ہی نہیں کہ اس کا دودھ پی سکتے ہیں یا نہیں. لیکن ہمارے فقہا انہوں نے بھینس کو قیاس کیا گائے کے اوپر.
اور گائے اور اس کے دودھ کا حلال ہونا وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. چونکہ علت ایک جیسی ہے اس لیے اس کی قدر مشترک کی وجہ سے انہوں نے بھینس کے دودھ کو بھی حلال قرار دے دیا. تو اس لیے علت کے مشترک ہونے سے حلال کا حکم لگ جاتا ہے یا حرام کا حکم لگتا ہے. اب دیکھیے شریعت نے تو شراب کو حکم جو ہے نا وہ حرام قرار دیا، لیکن آج کے زمانے میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو شراب نہیں ہیں مگر نشہ لاتی ہیں. تو مجتہد نے دیکھا کہ بھئی شراب کو کیوں حرام کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس سے نشہ ہوتا ہے. تو علت اس نے ڈھونڈ لی. اسی لیے اگر دوائی کے طور پر کہیں استعمال ہو تو فقہا نے اس کی اجازت دے دی، اس لیے کہ اس سے انسان کو وہ نہیں ہوتی کیفیت جو ہوتی ہے شراب پینے والوں کو. چونکہ حرمت کی وجہ کیا تھی؟ نشے میں آ جانا. لہذا آج کے دور میں کتنی وہ چیزیں ہیں جو 1400 سال پہلے نہیں تھیں مگر وہ نشہ لاتی ہیں. اب نشے کی علت کے مشترک ہونے کی وجہ سے مجتہدین نے ان تمام نشہ آور چیزوں کے اوپر حرام کا حکم لگا دیا. تو یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے کہ وہ شریعت کی جزیات کو دیکھ کر بالآخر کلیہ تک پہنچ جاتا ہے، ڈھونڈ لیتا ہے کلیہ کو، اور کلیہ کو ڈھونڈ کر پھر اس فارمولے کو اپلائی کر کے وہ آگے ہر جو ہے وہ چیز کے اوپر حرام یا حلال کا حکم لگاتے ہیں. اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے الجبرا پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ کچھ فارمولا ہوتے ہیں، جو بچہ اس فارمولا کو سمجھ لیتا ہے اس کو آپ ہزاروں سوال دے دیجئے وہ سب کے جواب نکال دے گا. اب آپ ان سے پوچھیں گے حیران ہو کے کہ یہ بچہ ہزاروں کے جواب کیسے دے سکتا ہے؟ وہ کہے گا جناب میرے پاس ایک ایسا کلیہ ہے، میں اس کو اپلائی کرتا ہوں اور ہر مسئلے کا جواب بتا دیتا ہوں. جس طرح بچہ فارمولے اور کلیہ کو اپلائی کر کے ہزاروں مسائل کے سوالات کے جواب نکال سکتا ہے، بالکل اسی طرح مجتہد ان شرعی اصول و کلیات کو استعمال کر کے لاکھوں مسائل کے جوابات کو نکال سکتا ہے. لہذا اصول یاد رکھنا کہ مجتہد وہ مسائل کے جواب بناتا نہیں، مسائل کے جواب بتاتا ہے. اس میں فرق ہے، سمجھ رہے ہیں نا فرق کو؟ اس بچے نے سوالوں کے جواب بنائے نہیں ہیں، اس نے سوالوں کے جواب بتائے ہیں کلیہ لگا کر. اسی طرح مجتہد اپنی طرف سے جواب نہیں گھڑتا، نہیں. تو مجتہد مسائل کے جواب بناتا نہیں، مسائل کے جواب بتاتا ہے. کیوں بتاتا ہے؟ اس کے پاس کلیات موجود ہوتے ہیں شریعت میں. تو ظاہر بھی یوں سمجھتے ہیں کہ جی یہ بندہ تو اپنی مرضی چلا رہا ہے، حالانکہ مرضی نہیں چل رہی ہوتی، وہ اصول چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح مجتہدین فقہا نے جب شریعت کے ان اصول کو جمع کر لیا، پھر جزیات جمع کرنی شروع کر دیں، تو جو ظاہر بھی لوگ تھے کسی نے ان کو صاحب الرائے کہنا شروع کر دیا. کسی نے سمجھنا شروع کیا یہ تو جی شریعت میں رائے کو دخل دیتے ہیں، وہ رائے کو نہیں دخل دے رہے. کسی نے اس کو تصرف ذاتی سمجھنا شروع کر دیا. چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تو انہوں نے سنا ہوا تھا کہ بھائی یہ ان کے بارے میں مشہور ہو گیا ہے کہ یہ اپنی رائے کو دخل دیتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ نعمان تم میرے نانا کے دین میں اپنی رائے کو دخل دیتے ہو؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ نے آگے سے جواب دیا کہ حضرت میں کہتا ہوں کہ عورت کے لیے نماز معاف ہے اور روزے کی قضا ہے. نماز معاف ہے اور روزے کی. اب عام آدمی اس بات کی گہرائی کو نہیں سمجھتا مگر وہ بہت بڑی بات کر گئے. بات کرنے کا مقصد تھا کہ اگر حضرت میں عقل کو دخل دیتا تو نماز زیادہ اہم عمل ہے بنسبت روزے کے. تو ایام حیض میں حکم ہونا چاہیے تھا کہ عورت نماز کی قضا کرے، روزے معاف کر دیے جائیں گے، مگر نہیں. کیونکہ شریعت نے واضح طور پر نماز معاف کر دی، روزوں کی قضا کہی،
تو جہاں ہر چیز کھلی ہے وہاں میں عقل کو ایک طرف رکھ کر وہی کہتا ہوں جو شریعت نے کہا ہے. تو اس لیے ظاہر بھی لوگ سمجھتے ہیں اور جی یہ جو صاحب مذہب لوگ ہوتے ہیں یا فقہا ہوتے ہیں یہ تو جی حدیثوں کو نہیں مانتے، جی اپنی مرضی چلاتے ہیں. اور اللہ کے بندے اپنی مرضی نہیں چلاتے، وہ اصولوں کو سمجھتے ہوئے اللہ کے قانون کو لاگو کر رہے ہوتے ہیں، منشاء خداوندی کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں. اب منشاء خداوندی کے مطابق عمل کرنا یہ تو کوئی جرم نہیں ہے نا، بلکہ یہ تو زیادہ اچھا اور زیادہ اعلیٰ کام ہے. جی آگے دیکھیے. مجید کلیات بناتا نہیں بتاتا ہے، مجتہد کلیات بناتا نہیں بتاتا ہے. انکشاف علوم میں نبی و امتی میں فرق ہے. ایک فرق دیکھ لیجئے کہ علوم نبیوں پر بھی کھلتے ہیں، انبیاء پر بھی کھلتے ہیں، امتیوں پر بھی کھلتے ہیں، مگر اس میں ایک فرق ہے کہ انبیاء پر وحی کے ذریعے اصول و کلیات کھلتی ہیں، پھر ان اصول و کلیات کے بعد وہ آگے احکام کا حکم لگاتے رہتے ہیں. وہ کلیات سے جزیات کی طرف آتے ہیں، جبکہ امتی جزیات کو پہلے سٹڈی کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، اور اس اخلاص کے ساتھ عمل کی برکت سے اللہ ان کو کلیات کا علم اسرار عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے فرمایا من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، کہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو ایسا علم عطا فرما دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا. جی انکشاف علوم میں نبی و امتی میں فرق ہے. انبیاء پر بذریعہ وحی کلیات و اصول منکشف ہوتے ہیں، پھر وہ احکام کی طرف آتے ہیں، جبکہ امتی پر احکام پہلے کھلتے ہیں، پھر اسرار تک رسائی ہوتی ہے. من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم. کلیات و جزیات کے مرتب سلسلے کے درمیانی ترتیب اور رابطے کو پہچان لینا فقیہ کا کام ہے. یہ فقیہ کا کام ہے اور اس کو فقہ کہتے ہیں. فقہ کا لفظی مطلب سمجھ ہوتا ہے اور فقیہ سمجھ والے بندے کو فقیہ کہتے ہیں. تو فقیہ کیا کرتا ہے کہ کلیات اور جزیات کا یہ مربوط سلسلہ ہے، مرتب سلسلہ ہے، وہ اس کی ترتیب کو سمجھ لیتا ہے، اس لیے اس ترتیب کو سامنے رکھ کر وہ دوسرے مسائل پیش آنے والے جو ہیں ان کے بھی احکام بتا دیتا ہے. اب دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے بور ہول پمپ، ہم گھروں میں بھی لگاتے ہیں، اپنے فارموں میں بھی لگاتے ہیں اور زمین سے پانی نکالتے ہیں. اب ہر بندہ پمپ لگا کے خوش ہوتا ہے. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی کہ یہ پمپ پانی بنا رہا ہے. پمپ پانی تو نہیں نا بناتا، کیا کرتا ہے؟ زمین میں چھپے ہوئے پانی کو نکال کر سامنے کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح فقیہ جو ہوتا ہے وہ مسائل کے جواب بناتا نہیں، جواب پہلے سے شریعت میں موجود ہوتے ہیں، وہ ان چھپے ہوئے جوابات کو اسرار و کلیات کی مدد سے نکال کے امت کے سامنے پیش کر دیتا ہے. لہذا نتیجہ کیا نکلا اس پوری بات چیت کا کہ پوری کائنات، ہاں یہاں تھوڑا ناسمجھ لوگ قیاس اور رائے کو تصرف ذاتی سمجھتے ہیں، حالانکہ مجتہد حکم الہی یعنی عالم امر کا پھیلاؤ پیش کرتا ہے. عالم امر کا پھیلاؤ پیش کر رہا ہوتا ہے. اب نتیجہ کیا نکلا کہ یہ عالم خلق جو ہے یہ پوری کائنات آئینہ جمال حق ہے جس میں اس کا فعلی ظہور ہے، اور عالم تشریع پوری شریعت آئینہ کمال حق ہے، اس میں اس کا علمی ظہور.